جی یونٹ نمبر 3 ہے اور آج کا ہمارا لیسن ہے ڈارک دیور اینڈ گولڈن آئیڈ۔ سب سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا پریویو لے لیتے ہیں کہ یہ جو سٹوری ہے یہ ہے کس چیز کے بارے میں۔ یہ بیسیکلی سائنس فکشن جانرا سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے اندر جو انسان کی کیوریاسٹی ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ کس طریقے سے سنس دا ویری بگننگ انسان کیوریس ہے، وہ مختلف نئی چیزیں تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے، اور جو چاند کا سفر تھا وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ انسان اپنے رہنے کے لیے زمین کے علاوہ دوسری جگہیں بھی تلاش کر رہا ہے، اور یہ سٹوری بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ نیوکلیئر وار ورلڈ میں ہو چکی ہے اور جو لوگ ہیں وہ ادھر سے موو کر کے مارس پلانٹ پہ چلے گئے ہیں۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو کہ ہمیں آگے لیسن میں پتہ چلیں گی، لیکن اس سے پہلے ہم ان پہ بات کر لیتے ہیں کہ وہ چیزیں ہیں کیا۔ جیسا کہ اس لیسن میں بتایا جائے گا کہ جو مارس کا کلائمیٹ ہے وہ کیسا ہے اور انسانوں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ گو یہ جو لیسن ہے یا سٹوری ہے یہ سائنس فکشن سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس کے اندر مورل لیسنز بھی ہیں کہ جو ہمیں کلائمیٹ اس دنیا کے اندر میسر ہے، جو جس طریقے سے یہ جو کلائمیٹ ہے اس میں ہر چیز بیلنسڈ ہے، اور کس طریقے سے انسان اس کے اندر رہ رہا ہے ان کمپیریزن ٹو دیٹ جو کہ ہمیں مارس کے کلائمیٹ کے بارے میں بتایا جائے گا، تو اٹ از لائک دیٹ وی آر لیونگ ان ہیون۔ لیکن انسان اس چیز کو ابھی فراموش کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کس طرح کہ ہر طرف پولوشن ہے، نیوکلیئر وار ہیڈز تیار کیے جا رہے ہیں اور مختلف قسم کی بایولوجیکل وارفیئر میں ہم حصہ لے رہے ہیں۔ گو ہمیں جو ارتھ ہے اس کی اصل ویلیو اور اس کی اصل حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم انہی ڈسٹرکٹیو ویز پر چلتے رہے تو ایک ٹائم ایسا ضرور آئے گا کہ واقعی جو زمین ہے وہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اس سے پہلے بیفور اٹ از ٹو لیٹ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی نیچر کو پریزرو کرنا ہے۔ اور اس سٹوری کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر ورلڈ وار جو ہم جس کو تھرڈ ورلڈ وار بھی کہہ سکتے ہیں، نیوکلیئر وار بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہو گئی ہے اور لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے دوسرے پلانٹ پر موو کر رہے ہیں۔ اس سے آگے جتنا بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے جو مارس ہے اس کا کلائمیٹ کس طرح ہے، ادھر لوگ کس طرح رہتے ہیں، ود دا پیسیج آف ٹائم ان کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں بخوبی اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ جو ارتھ ہے وہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ گو یہ لیسن فکشن پہ بیسڈ ہے، لیکن اس کے اندر ہمیں یہ لیسن ضرور ملتا ہے کہ ہمیں اپنی نیچر کو، اپنی ارتھ کو پریزرو کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ یہ انسان کی امیجینیشن کا بھی ایک مظہر ہے کہ کس طرح انسان پریزنٹ سے نکل کر فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے۔ جب انسان نے چاند پر قدم رکھا تو اسے نہیں پتا تھا، لیکن اس نے پلاننگ کی، سوچا۔ اسی طرح جو مارس ہے اس کے اوپر ابھی انسان نے رہائش اختیار نہیں کی، اس کو ایکسپلور نہیں کیا، لیکن اٹ از دا بگننگ۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس لیسن کے اندر ہمیں بتائی جائیں گی۔ اچھا جی، ہم اب اس لیسن کو سٹارٹ کریں گے۔ پہلے اس کی ٹرانسلیشن کریں گے اور جو اس کے سینونیمز ہیں وہ آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا لیسن پرووائڈ کر دیے جائیں گے۔ تو اٹ از ریکویسٹڈ دیٹ یو لسن اٹ ود فل اٹینشن۔ اچھا جی، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا راکٹ میٹل کولڈ ان دا میڈو ونڈز، کہ سبزہ زار کی ہواؤں میں راکٹ کی جو دھات تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی۔
اٹس lid gave a bulging pop. اور جو اس کا ڈھکن تھا اس نے زوردار کھٹاک کی آواز دی. یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ہم کسی چیز کو, لوہے کی چیز کو سختی سے بند کر دیں اور وہ کافی عرصے تک بند رہے, اور جب اس کو کھولا جائے گا تو اس کے اندر سے ایک زوردار سی آواز آئے گی, کیونکہ وہ ارتھ سے ٹریول مارس تک کر رہے تھے. اس وجہ سے ظاہری سی بات ہے وہ جس چیز میں, جس راکٹ میں ٹریول کر رہے تھے تو وہ ایئر ٹائٹلی بند تھا. فرام اٹس کلاک انٹیریئر اسٹیپڈ اے مین. اس کے اندرونی حصے سے ایک آدمی باہر آیا. اے وومن, ایک عورت, اینڈ 3 چلڈرن, اور 3 بچے. The other passengers reeled away across the Martian meadow. اور جو باقی جو مسافر تھے وہ تیزی سے مریخ کے سبزہ زار میں پھیل گئے. یہ بھی اسی طرح ہی ہے جیسے کہ ہم ادھر سے فار ایگزامپل ملتان کا سفر کر رہے ہیں تو راستے میں جب 100, 150 یا 200 کلومیٹر بعد ہم رکتے ہیں تو اچانک سے گاڑی کے اندر سے نکلتے ہیں, کوئی ادھر کو پیدل جا رہا ہے, کوئی ادھر کو جا رہا ہے, یا آپ ٹرین میں سفر کریں جب اسٹیشن پہ 2-3 اسٹیشن کے بعد یا لمبے عرصے کے بعد جب ٹرین رکتی ہے تو لوگ ان جو ڈبے ہوتے ہیں ان سے باہر آ جاتے ہیں اور ادھر ادھر پھرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اسی طرح ہوا ہے کیونکہ وہ مارس سے, زمین سے مارس کی طرف روانہ تھے اور کافی دیر کے سفر کے بعد دے فیلٹ ریلیوڈ, تو وہ باہر نکل کر پھرنا شروع ہو گئے. لیونگ دا مین alone among his family. اور اس طریقہ کار سے ان آدمیوں نے, وہ جو بندہ تھا جس کے ساتھ اس کی بیوی تھی اور 3 بچے تھے, ان کو تنہا چھوڑ دیا. The man felt his hair flutter. اس آدمی نے اپنے بالوں کو لہراتے ہوئے محسوس کیا. And the tissues of his body draw tight. اور اس کے جو جسم کے ریشے تھے, جو ٹیشوز تھے, وہ بھی تن گئے. As if he was standing in the center of a vacuum. یہ ایسے ہی تھا جیسے کہ وہ خلا کے وسط میں یا درمیان میں کھڑا ہو. کہ ادھر کے کلائمیٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ادھر کا کلائمیٹ جو ہی وہ اپنے راکٹ سے باہر نکلتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے بال لہرا رہے ہیں, ہوا چل رہی ہے. اور ادھر کا کلائمیٹ اس طرح تھا جیسے کہ وہ خلا میں کھڑا ہو گیا, یا اس کا کلائمیٹ اس طریقے کا تھا کہ اس کے جو ٹیشوز تھے باڈی کے وہ تن گئے. ہز وائف بیفور ہم, اس کی بیوی جو کہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی, سیمڈ آلموسٹ ٹو ورلڈ اوے ان اسموک. اس کے سامنے جو اس کی بیوی کھڑی ہوئی تھی وہ تقریباً دھوئیں میں گم ہو گئی, کہ ادھر کا جو ایٹماسفیئر تھا وہ مسٹی تھا, ادھر کا ایٹماسفیئر فوگی تھا. دا چلڈرن اسمال سیڈس, اس کے بچے جو کہ چھوٹے چھوٹے بیج تھے, مائٹ ایٹ اینی انسٹنٹ بی سون ٹو آل دا مارشین کلائمز. وہ کسی بھی لمحے جو مارس کی جو زمین تھی اس میں دفن ہونے کو تیار تھے. ہی مینس ٹو سے کہ جو اس کے بچے تھے وہ ادھر کی ڈیموگرافی کے حساب سے they were like seeds, اور اس کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ کسی بھی لمحے اس مارشین کلائمیٹ کے اندر غرق ہو جائیں گے. تو ان پہلے 2 پیراگرافز کے اندر اس نے ہمیں تھوڑا سا پریویو دیا ہے کہ کس طریقے سے وہ ادھر پہنچے, اور جو پہلی جو سائٹ تھی, جو امیجینیشن تھی, جو اس نے سوچا وہ کیا تھا. اس کے بعد جی دا چلڈرن لکڈ اپ ایٹ ہم, ان بچوں نے اس کی طرف اوپر کو دیکھا. ایز پیپل لک ٹو دا سن ٹو ٹیل وٹ ٹائم آف دیئر لائف اٹ از. جیسے لوگ سورج کی طرف دیکھتے ہیں تاکہ بتا سکیں کہ یہ ان کی زندگیوں کا کون سا وقت ہے. ہز فیس واز کولڈ, اس کا چہرہ سرد تھا. ادھر چہرے سرد سے کیا مراد ہے کہ اس کے اوپر کوئی امپریشن نہیں تھے, کوئی ایکسپریشنز نہیں تھے. وہ اپنی جو پہلی
جو سائٹ تھی جو اس نے دیکھا تھا اس سے وہ پریشان ہو گیا تھا. وٹس رانگ آسکڈ ہز وائف. اس کی بیوی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. لیٹس گیٹ بیک آن دا راکٹ. تو اس نے جواب دیا چلو واپس راکٹ پر سوار ہوں. گو بیک ٹو ارتھ. واپس زمین پر جائیں. یس لسن. ہاں میری بات غور سے سنو. جب اس نے یہ باتیں کی تو آگے سے وہ محسوس کیا کرتا ہے. دا ونڈ بلیو ایز اف ٹو فلیک اوے دیئر آئیڈینٹیز. ہوا ایسے چلنے لگی گویا کہ ان کی شناختیں تک مٹا دے. ایٹ اینی مومنٹ دا مارشین ایئر مائٹ ڈرا ہز سول فرام ہم. کسی بھی لمحے مریخ کی جو ہوا ہے وہ اس کے جسم سے اس کی روح کو کھینچ لے. ایز میرو کمز فرام اے وائٹ بون. جیسے کہ گودا سفید گودا ہڈی سے نکلتا ہے. اب اس کے اندر جو ادھر ہوا چل رہی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ اس کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ سروائیو کر پائے گا. وہ اس طرح محسوس کر رہا تھا کہ کسی بھی لمحے اس کے جسم سے اس کی جان نکل جائے. ہی فیلٹ سبمرجڈ ان اے کیمیکل. اس نے یوں محسوس کیا جیسے کہ وہ کسی کیمیائی مادے میں نیم غرق ہو چکا ہے. دیٹ کوڈ ڈیزالو ہز انٹلیکٹ. جو کہ اس کی عقل کو تحلیل کر سکتا ہے. اینڈ برن اوے ہز پاسٹ. اور اس کے ماضی کو جلا سکتا ہے. ہی مینس ٹو سے کہ نہ صرف اس کے جسم کو نقصان پہنچنا تھا بلکہ ادھر کی ہوا ایسی تھی کہ وہ اس کے ذہن پر بھی اثر رکھتی تھی. اس نے ایسے اپنے آپ کو محسوس کیا جیسے کہ اس کو جو اس کی لوڈ میموریز تھی, جو اس کی کہہ لیں کہ ساری زندگی کا جو پاسٹ میموریز تھی, نچوڑ تھی, وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. They looked at the Martian hills that time. They looked at Martian hills that time had worn with crushing pressure of years. انہوں نے مریخ کے پہاڑوں کو دیکھا جنہیں برسوں کے کچل دینے والے دباؤ نے خستہ حال کر دیا تھا. کہ ہم عمومی طور پر جو راک سالڈ چیز مانتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ جی پہاڑ ہے, لیکن ادھر کا کلائمیٹ ایسا تھا کہ اس نے پہاڑوں کو بھی نہیں بخشا. ان کے اوپر بھی توڑ پھوڑ کے یا کچلے جانے کے اثرات واضح نظر آ رہے تھے. They saw the old cities lost in their meadows. انہوں نے سبزہ زاروں کو قدیم شہروں کے اندر مدفون دیکھا. Lying like children's delicate bones among the blowing lake of grass. جو کہ بچوں کی نازک ہڈیوں کی طرح گھاس کی لرزتی ہوئی جھیلوں میں پڑے تھے. اس کے اندر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جی ادھر کا کلائمیٹ ایسا ہے کہ اس نے پہاڑوں کو بھی نہیں بخشا, اور جو ادھر کہیں پہلے آبادی ہوتی تھی وہ بھی اس کے سبزہ زاروں میں غرق ہو چکی تھی. اور اس کی مثال وہ اس طرح دیتا ہے کہ وہ اس طرح نیچے کہہ لیں کہ تباہ شدہ حالت میں پڑے ہوئے تھی جیسے کہ بچوں کی ہڈیاں ہوتی ہیں. اور بلوئنگ لیک آف گراس کا کیا مطلب ہے کہ عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں اجاڑ بیاباں ہو, جہاں کوئی اکاموڈیشن یا کوئی رہائش والی جگہ نہ ہو تو ادھر لمبی لمبی گھاس اگاتی ہے. ادھر وہ کہتا ہے لیکس آف گراس, کہ گھاس کی لمبی لمبی گھاس کی جھیلیں بنی ہوئی تھی. ہی مینس ٹو سے کہ جی ادھر کافی عرصے سے کسی بندے نے کسی چیز نے کوئی قدم نہیں رکھا ہوا اور وہ تا حد نگاہ ادھر گھاس ہی گھاس اگی ہوئی ہے. یہ بھی ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے جو ادھر کی جو سویلائزیشن تھی یا ادھر کے جو لوگ رہتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا. چن اپ ہیری said his wife. حوصلہ کرو ہیری, اس کی بیوی نے کہا. It's too late.
بہت دیر ہو چکی. وی ہیو کم اوور 60 ملین مائلس. ہم 6 کروڑ میل سے زیادہ دور آ چکے ہیں. اب ہیری کی جو بیوی ہے وہ اسے دلاسا دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا اب فائدہ کوئی نہیں. The children with their yellow hair hollered at the deep doom of Martian sky. سنہرے بالوں والے بچوں نے مریخ کے گہرے گنبد نما آسمان کی طرف رخ کیا. اچھا جی میرے سے مس ہو گیا, میں کدھر تھا. اچھا جی, دا چلڈرن ود دیئر یلو ہیئر, بچے اپنے سنہری بالوں کے ساتھ یا سنہری بالوں والے بچے, ہالرڈ ایٹ دا ڈیپ ڈوم آف مارشن اسکائی, وہ زور سے گنبد نما جو مارس کا جو آسمان تھا اس کی طرف دیکھ کر چلائے یا انہوں نے پکارا. There was no answer but the racing hiss of wind through the stiff grass. لیکن سخت گھاس میں چلتی ہوا کی تیز سنسناہٹ کے سوا انہیں کوئی جواب نہ ملا. کہ اس سے ہمیں ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو مارس کا جو آسمان ہے وہ گنبد نما ہے, ادھر کوئی بندہ, کوئی چیز, کوئی لیونگ تھنگ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو انہوں نے چلایا کہ دیکھ سکیں کہ آیا کوئی اور بھی ادھر موجود ہے کہ نہیں, لیکن انہیں کسی چیز کا کوئی جواب نہیں آیا. اس کے اندر جو اگلی بات وہ یہ کرتا ہے, جس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ there was no answer but the racing hiss of wind through the stiff grass. اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ادھر اتنی زیادہ سائلنس تھی کہ آپ ہوا کی آواز کو بھی گھاس میں سے گزرتے ہوئے سن سکتے تھے, کہ that there was complete silence. He picked up the luggage in his cold hand. اس نے اپنے سرد ہاتھوں کے اندر اپنا سامان اٹھایا. Here we go, he said. چلو ہم چلتے ہیں, اس نے کہا. A man standing on the edge of a sea. ایک انسان سمندر کے کنارے, ready to wade in and be drowned, جو کہ ڈوبنے کے لیے, ready to wade in جو کہ کودنے کے لیے تیار ہے, and be drowned اور اس میں غرق ہونے کے لیے بھی تیار ہے. یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے کہ انسان خودکشی کرنے لگا, اور یہ میرے خیال سے سوئسائڈ کے ہی برابر ہے. کہ جب پہلا اس کا جو امپریشن تھا, جس طریقے سے اس نے نیچے اتر کے ساری چیزوں کو آبزرو کیا, تو اٹ از لائک سوئسائڈ, کہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں ادھر زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکتا. تو اسی بات پہ وہ ایک ایگزامپل دیتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ بھئی پیچھے نہیں میں جا سکتا, اب مجھے اس کے اندر غوطہ لگانا ہے, اور غوطہ لگا کے اس کو اس بات کا بھی پتہ ہو کہ میرے اس میں سروائیول نہیں ہے, میں نے اس میں ڈوبنا ہی ہے. تو یہی حال ہیری کا تھا. They walked into town. وہ قصبے میں داخل ہو گئے. Their names were Bittring, Harry and his wife Cora, Dan, Laura and David. اب ان کے نام, جو بٹرنگ بیسیکلی یہ فیملی ہے جس کے اندر ہیری ہے اور اس کی وائف کورا ہے, اور اس کے ساتھ ان کے 3 بچے ہیں, ڈین, لورا اینڈ ڈیوڈ. They built a small white cottage and ate good breakfasts there. انہوں نے چھوٹا سا سفید رنگ کا گھر بنایا اور وہاں خوب اچھا ناشتہ کیا. But the fear was never gone. لیکن جو خوف تھا وہ ابھی بھی ان کے ساتھ تھا, وہ خوف ان سے دور نہ ہو سکا. It lay with Mr. Bittring and Mrs. Bittring, a third unbidden partner at every midnight talk, at every dawn awakening. یہ خوف مسٹر بٹرنگ اور مسز بٹرنگ کے ساتھ رہا, ایک تیسرے بن بلائے ساتھی کی طرح جو روزانہ آدھی رات کی گفتگو اور ہر صبح کی بیداری میں ساتھ ہوتا. اس کے اندر جی وہ اب اس میں اس کا کمپیریزن کس طرح کرتا ہے اس خوف کا, کہ عمومی طور پر جو مین اینڈ وومن ہوتے ہیں وہ کہہ لیں کہ
پرائیویٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر تیسری چیز کوئی نہیں ہوتی، لیکن وہ جو خوف تھا وہ ان کے اندر ایز اے تیسرے پارٹنر کی حیثیت سے ان کے درمیان موجود ہے. جب بھی وہ لیٹ نائٹ بات کرتے، لیٹ نائٹ سے کیا مراد ہے کہ سب بچے سو گئے جی، مین اینڈ وومن دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیلی افیئرس، اور جب وہ اٹھتے بھی تھے تو پھر بھی ان کے ساتھ رہتا تھا. اٹ ہی مینس ٹو کنوے دا میسیج کہ صبح اٹھتے رات سوتے 24 گھنٹے وہ جو خوف تھا وہ ان کے ساتھ رہتا تھا. آئی فیل لائک اے سالٹ کرسٹل، میں خود کو نمک کے شفاف ٹکڑے کی طرح محسوس کرتا ہوں. ہی سیڈ، اس نے کہا، ان اے ماؤنٹین اسٹریم بینگ واشڈ اوے، جو کہ ایک پہاڑی ندی میں گھلتا جا رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کس طریقے سے وہ جو نمک ہوتا ہے جب وہ ریفائنڈ فارم کے اندر نہیں ہوتا تو وہ بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو پانی کے اندر رکھیں گے تو وہ آہستہ ود ان منٹس وہ جو پتھر ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گا. تو ادھر بھی وہ اسی طرح کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس نمک کے پتھر کی طرح محسوس کر رہا ہوں جو کسی بھی لمحے میں، اور مجھے اسٹریم میں ڈال دیا گیا اور میں کسی بھی لمحے کے اندر اس کے اندر غرق ہو جاؤں گا. وی ڈونٹ بلونگ ہیئر، ہمارا یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وی آر ارتھ پیپل، ہم زمین کے لوگ ہیں. دس از ماس، یہ مریخ ہے. اٹ واز مینٹ فار دا مارشینس، اور یہ مریخ کے لوگوں کے لیے بنا ہے. فار ہیونس سیک کورا، خدا کے واسطے کورا. لیٹس بائی ٹکٹس فار ہوم، چلو گھر کے لیے ٹکٹیں خریدیں. اب اس کے اندر ہمیں اس کی ہیلپ لیسنس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ ابھی سے فیڈ اپ ہو چکا ہے، ابھی سے اس کا جو اینڈ ہے اس کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ اگر ہم یہاں کہہ لیں کہ زیادہ عرصے تک رہے تو وی آر ڈومڈ. لیکن خیر، بٹ شی اونلی شک ہر ہیڈ، لیکن اس نے صرف نفی میں اپنا سر ہلایا. ون ڈے دا ایٹم بام ول فکس دا ارتھ، دین وی ول بی سیف ہیئر. ایک دن ایٹم بم زمین کو تباہ کر دے گا، پھر ہم یہاں محفوظ ہوں گے. اب اس کے اندر اگر ہم اس بات کو سوچیں کہ یہ کیا بات ہوئی جی کہ جی ایک دن ایٹم بم زمین کو تباہ کر دے گا پھر ہم یہاں سیف ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک آس ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ دیٹ وی آر گوئنگ بیک، کہ یار یہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا. جب وہ امید ہی ختم ہو جائے، جب انہیں پتہ لگ جائے کہ دیر از نو وے بیک، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جہاں ہیں ادھر وہ اپنا گھر بنا لیں گے، اس کو گھر مان لیں گے، اور انہیں پتہ لگ جائے گا کہ جی اس بارے میں سوچنا بھی بیکار ہے کہ ہم واپس جائیں گے یا واپس جانے کا کوئی ذریعہ باقی ہے. سیف اینڈ انسین، وہ آگے سے جواب دیتا ہے محفوظ اور پاگل. ہاں محفوظ تو ہم شاید ادھر کچھ دیر کے لیے ہو جائیں، جتنا بھی ٹائم ہم سروائیو کر سکیں، لیکن ایک بات فار شور ہے کہ ہم ادھر پاگل بھی ضرور ہو جائیں گے. نان سینس، مسٹر بٹرنگ لکڈ آؤٹ آف دا ونڈو. اہم کا نہ بات، مسٹر بٹرنگ نے کھڑکیوں سے باہر دیکھا. وی آر کلین ڈیسنٹ پیپل، ہم نفیس اور عمدہ لوگ ہیں. ہی لکڈ ایٹ ہز چلڈرن، اس نے اپنے بچوں کو دیکھا. آل ڈیڈ سٹیز ہیو سم کائنڈ آف گوسٹس ان دیم، تمام تباہ شدہ شہروں میں کسی نہ کسی قسم کے جو کہہ لیں کہ گوسٹ، آپ کہہ لیں بھوت ہوتے ہیں. ادھر جو بھوت ہے وہ جو ہمیں پتہ ہے، جن کو ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں، وہ والے بھوت نہیں. وہ آگے اس کو کلیریفائی کرے گا کہ وہ بھوت بیسیکلی اس کا مطلب کیا ہے. وہ جو گوسٹس کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بیسیکلی کہنا کیا چاہ رہا ہے. جسٹ اے منٹ، میں اس کو نیچے لے آؤں. اچھا جی، میمریز، آئی مین، میرا مطلب ہے یادیں.
He stared at the hills. उसने पहाड़ों को गौर से देखा या वो पहाड़ों को गौर से देखने लगा. You see a staircase and you wonder what Martian looked like climbing it. तुम्हें एक सीढ़ी नज़र आती है और तुम सोचते हो कि मरीख के लोग इस पर चढ़ते हुए कैसे लगते होंगे. You see a Martian painting and you wonder what the painter was like. तुम मरीख पर बनी हुई तस्वीरें देखते हो और सोचते हो कि मुसव्वर कैसा था. You make a little ghost in your mind, a memory. तुम अपने जहन में एक छोटी सी ख्याली शक्ल, एक याद बना लेते हो. It's quite natural. ये बिल्कुल फितरी बात है. Imagination. ये तख़य्युल होता है. He stopped. वो रुक गया. You haven't been prowling up in those ruins, have you? क्या तुम इन खंडरात में घूमते फिरते तो नहीं रहे? क्या तुम रहे हो? अब इस पूरे पैराग्राफ के अंदर वो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टच देता है. वो अपने ज़हन के अंदर सोचता है कि जब भी आप भी मिसाल के तौर पर किसी ओल्ड फोर्ट में जाएं, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा में जाएं, किसी भी कह लें कि ओल्ड सिविलाइजेशन को देखें, या आप उधर इन पर्सन ना जाएं या आप यूट्यूब पे या इंटरनेट पे देखें, तो आपके जहन में ये ख्याल लाजमी पैदा होता है कि यार ये जो मकान था ये इस तरह बना हुआ है, इधर लोग किस तरह रहते थे, ये जो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है ये किस तरह, किसने बनाया, किस तरीके से बना होगा, इसका यूज़ क्या होगा. तो ये सारी चीज़ें जब आप सोचते हैं तो आपके जहन के अंदर वो तख़य्युल पैदा होता है और वो आप जो वो चीज़ होती है उसको अपने जहन के अंदर सोचना शुरू कर देते हैं, पिक्चर्स बनाना शुरू कर देते हैं कि यार ये किस तरीके से, जिस तरह आजकल अर्तुगरुल का जो टीवी सीरीज़ है वो बड़ा कह लें कि मोस्ट व्यूड टीवी सीरीज़ है, तो उसके अंदर जिस तरीके से वो सारी चीज़ें होती हैं तो हम अपने जहन के अंदर ये ख्याल बनाते हैं कि किस तरीके से वो लोग रहते थे, किस तरीके से वो लोग जो है अपने डेली अफेयर्स चलाते थे. तो ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं और इन्हीं चीज़ों के बारे में वो अपने जहन के अंदर जो उसके ख्याल या इमेजिनेशन या थॉट्स पैदा होती हैं उसके बारे में बता रहा है. और एट द एंड वो बच्चों से पूछता है कि क्या आप वो जिसका पहले वो जिक्र कर चुका है कि जो खंडरात थे, क्या आप उधर तो नहीं घूमते फिरते रहे? तो बच्चे आगे से जवाब देते हैं, नो पापा. डेविड लुक्ड एट हिज शूज़. तो वो आगे से जवाब देते हैं, नहीं पापा. लेकिन डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखा. सी दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम. अब वो जूते क्या थे कि वो जूते गंदे थे, तो उसके बाप को पता चल गया. तो वो उनको ये सजेस्ट करता है कि उनसे दूर ही रहो और मुझे जैम जो है इसको, मुझे जैम पकड़ाओ. सॉरी, पास द जैम, ये इसने पास द जैम का मतलब है कि मुसीबत को नज़रअंदाज करो. सॉरी, मैं वो खाने के बारे में सोच रहा था तो वो जैम ही मेरे जहन के अंदर आ गया. तो ये बेसिकली उसने एक कह लें कि एक प्रोवर्बियल स्टेटमेंट कह लें इससे वो यूज़ की हुई है कि जितना टाइम हम इधर हैं तो इस ये खंडरात हैं, ये एक मुसीबत ही है, तो इससे आप दूर ही रहें. जस्ट द सेम सेड लिटिल डेविड, आई बेट समथिंग हैपेंड. इसके बावजूद नन्हे डेविड ने कहा, मैं शर्त लगाता हूँ कि कुछ ना कुछ होने वाला है. समथिंग हैपेंड दैट आफ्टरनून. और वाकई ही इस दोपहर एक वाक़या पेश आ गया. लारा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट. लारा बस्ती में से गिरती पड़ती रोती हुई आई. सॉरी, क्राइंग, रोती हुई. शी डैश्ड ब्लाइंडली ऑन टू द पोर्च. वो अंधाधुंध तेज़ी से जो पोर्च था जहाँ वो बैठते थे या दाखिली हिस्सा था उस पर पहुँची. मदर, फादर, द वॉर, द अर्थ, शी सॉब्ड. अब्बू, अम्मी, उसने सिसकियाँ ली. जंग, ज़मीन. अ रेडियो फ्लैश जस्ट केम इन. रेडियो पर अभी एक ख़बर आई है. एटम बॉम्ब्स हिट न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क एटम बम्बों का निशाना बन गया. ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लोन अप. तमाम खलाई रॉकेट तबाह हो चुके हैं. नो मोर रॉकेट्स टू मार्स.
ایور، اب مریخ پر کبھی بھی راکٹ نہیں آئیں گے. او ہیری، دا مدر ہیلڈ آن ٹو ہر ہسبینڈ اینڈ ڈاٹر. او ہیری، ماں اپنے خاوند اور بیٹی سے لپٹ گئی. آر یو شیور لورا، کیا تمہیں یقین ہے لورا؟ آسک دا فادر کوائٹلی، باپ نے دھیرے سے پوچھا. لورا ویپٹ، لورا رونے لگی. وی آر اسٹینڈڈ آن مارس فار ایور اینڈ ایور، ہم مریخ پر پھنس گئے ہیں ہمیشہ کے لیے. اب ہم ادھر سے واپس نہیں جا سکتے، ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مارس پر پھنس چکے ہیں. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس طرح پہلے بات کی تھی کہ جو ہیری ہے اس کی وائف کہتی ہے کہ میری دعا ہے کہ زمین پر نیوکلیر بامبس چلے اور ہمارا ادھر جانے کا یا جو تم سوچ رہے یا اس کا ہسبینڈ سوچ رہا ہے وہ ختم ہو جائے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جی انہیں سکون ہو جائے گا اس کو کہ اب واپس نہیں جایا جا سکتا، تو اب وہ ہی ول فیل مور کمفرٹیبل لیونگ آن دا مارس. تو ایسا ہی ہوا. لورا بھاگتی ہوئی آئی، اس نے ایک خبر بریک کی کہ جی نیو یارک کے اندر جہاں سے بیسکلی امریکنز ہیں کہ ادھر اٹامک بام گرا ہے جس سے تمام راکٹس تباہ ہو گئے. اب وہ مکمل طور پر یہاں پھنس چکے ہیں کیونکہ راکٹ تباہ ہو گئے تو کوئی انہیں لینے نہیں آئے گا، وہ ادھر سے جا نہیں سکتے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھر پھنس چکے ہیں. فار اے لانگ ٹائم there was only the sound of wind in the late afternoon. ڈھلتی سپہر میں کافی دیر تک صرف ہوا کی آواز آتی رہی. کہ جب یہ خبر سنی تو مکمل طور پر سناٹا چھا گیا اس فیملی کے درمیان، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا. تو وہ ہوا کی آواز، یہ بیسیکلی سائلنس کو بتا رہا ہے کہ ادھر کمپلیٹ سائلنس تھی. الون تھاٹ بٹرین، بٹرین نے سوچا کہ اب تو ہم تنہا رہ گئے ہیں یا اکیلے رہ گئے ہیں. اونلی 1000 آف us here، ہم میں سے صرف 1000 یہاں ہیں. نو وے بیک، واپسی کا کوئی راستہ نہیں. نو وے، کوئی راستہ نہیں. نو وے، کوئی راستہ نہیں. سویٹ پورڈ آؤٹ فرام ہز فیس، جو پسینہ تھا وہ اس کے چہرے پر سے نیچے گر رہا تھا. اینڈ ہز ہینڈ اینڈ ہز باڈی، اور اس کے ہاتھوں سے بھی اور اس کے جسم سے بھی. ہی واز ڈرینچڈ، وہ شرابور تھا. ڈرینچڈ مین شرابور ہو جانا، پسینے میں بھیگ جانا. ان دا ہاٹنیس آف ہز فیئر، کہ وہ اپنے خوف کی حدت سے پسینے میں شرابور تھا. یہ نہیں تھا کہ اس کو گرمی لگ رہی تھی، لیکن جو خوف تھا وہ اس کے اوپر اس قدر طاری تھا کہ اس کی گرماہٹ سے وہ پسینے میں شرابور ہو گیا. ہی وانٹیڈ ٹو اسٹرائک لورا، وہ لارا کو پیٹنا چاہتا تھا. کرائڈ، نو یو آر لائنگ، نو یو آر لائنگ، وہ چلانا چاہتا تھا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. دا راکٹس ول کم بیک، نہیں راکٹ واپس آ جائیں گے. یہ چیز بھی ہم نے اکثر اس چیز کو آبزرو کیا ہے کہ کوئی ایسی خبر ہمیں ملے جو کہ ناقابل یقین ہو، یا کوئی اس طرح کے عمومی طور پہ جو ڈیتھ نیوز ہوتی ہے اس کے اندر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ پاسبل نہیں ہے، یہ غلط بتا رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اینڈ سو آن. تو انسان جو ریئلٹی ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے، اس کو سوچتا ہے اپنے ذہن کے اندر کہ میں شاید اس کو بدل دوں، لیکن اس کا فائدہ نہیں. اسی طرح جو ہیری ہے وہ جو سوچ رہا تھا اس کی کرنے کی بجائے انسٹیڈ ہی اسٹروک لوراز ہیڈ اگینسٹ ہم اینڈ سیڈ، اس کی بجائے اس نے اپنے ساتھ جو لارا کا سر ہے اس کو لگایا اور اس کو تھپ تھپایا اور اس کو کہا دا راکٹس ول گیٹ تھرو سم ڈے، جو راکٹس ہیں وہ کسی نہ کسی دن یہاں ضرور آئیں گے. فادر واٹ ول وی ڈو، تو آگے سے لورا سے سوال کرتی ہے ابا جان اب ہم کیا کریں گے. گو اباؤٹ آور بزنس آف کورس، تو اس کے باپ نے جواب دیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم اپنا کام کریں گے. ریز کراپس اینڈ چلڈرن، ہم فصلیں اگائیں گے اور بچوں کی پرورش کریں گے.
ویٹ انتظار کریں گے. کیپ تھنگس گوئنگ انٹل دا وار اینڈس, اور جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی تو ہم یہ جو پروسیس ہے, یہ جو سلسلہ ہے, اس کو جاری رکھیں گے. اینڈ دا راکٹس کم اگین, اور جو راکٹس ہیں وہ دوبارہ آ جائیں گے. اب یہ ہمیں اس چیز کا ہیری کی اس گفتگو سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ ہوپ فل ہے, اس نے امید نہیں چھوڑی. دا ٹو بوائز اسٹیپڈ آؤٹ آن ٹو دا پورچ. اب وہ جو دو لڑکے تھے وہ داخلی چبوترے پر نکل آئے. چلڈرن, بچوں, ہی سیڈ, اس نے کہا, سٹنگ دیر, وہاں بیٹھے ہوئے, لوکنگ بیونڈ دیم, ان سے آگے دیکھتے ہوئے, ویٹ, سوری, آئی ہیو سم تھنگ ٹو ٹیل یو, مجھے تمہیں بتانے کے لیے کچھ ہے. وی نو, دے سیڈ, انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے جو آپ کہنے والے ہیں. ہی لکڈ ود ڈسمے ایٹ دیئر ہاؤس, ایون دا ہاؤس, وہ مایوسی اور افسردگی سے اپنے گھر کی طرف دیکھنے لگا, یہاں تک کہ گھر بھی. دا وینڈز ڈن سم تھنگ ٹو اٹ, ہوا اس پر بھی اثر انداز ہو چکی ہے. دا ایئرز برنڈ اٹ, ہوا نے اسے جلا ڈالا ہے. دا فاگ ایٹ نائٹ, رات کو قہر ہوتی ہے. دا بورڈز, جو تمام تختے تھے, آل ریپڈ آؤٹ آف شیپ, وہ تمام کے تمام ٹیڑھے ہو چکے تھے. اٹس ناٹ این ارتھ مینز ہاؤس اینی مور, اور ان کو یہ دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ یہ گھر ایسا نہیں لگ رہا جیسے کہ کسی زمین کے رہائشی یا زمین پر رہنے والے کا گھر ہو. اب اس کے اندر وہ پھر ہمیں مارس کے کلائمیٹ پہ لے جاتا ہے, اور وہ پھر ہمیں بتاتا ہے کہ ادھر اس حد تک کلائمیٹ ناسازگار ہے کہ وہ جو گھر انہوں نے بنایا تھا اس کا بھی کچھ باقی نہیں رہا, وہ بھی جھلس گیا ہے. ہوا اتنی گرم ہے کہ اس نے اس کو بھی جھلسا دیا ہے, اور رات کو ادھر قہر پڑتا ہے, فاگ ہوتی ہے, اور جو تختے لکڑی کے انہوں نے لگائے ہوئے تھے وہ بھی مسلسل ہیٹ کی وجہ سے ٹیڑھے ہو گئے ہیں, اور اب وہ گھر کسی کہہ لیں کہ زمین کے رہائشی کا گھر نہیں لگتا, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھر بظاہر باہر سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہ رہا. اوہ یور امیجینیشن, اوہ تمہارے تخیلات یا تمہارے خیالات. ہی پٹ آن ہز کوٹ اینڈ ٹائی, اس نے اپنے جو کوٹ تھا وہ پہنا اور ٹائی لگائی. آئی ایم گوئنگ ان ٹو ٹاؤن, میں قصبے میں یا شہر میں جا رہا ہوں. وی ہیو گاٹ ٹو ڈو سم تھنگ ناؤ, ہمیں اب کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. آئی ول بی بیک, میں واپس آ جاؤں گا. ویٹ ہیری, ہز وائف کرائڈ, ہیری رکو, اس کی بیوی چلائی. بٹ ہی واز گون, لیکن اب وہ جا چکا تھا. جی اس ویڈیو کے اندر ہم اتنا ہی کہہ لیں کہ اس کو پڑھیں گے. اس کا میں آپ کو تھوڑی سی سمری یا ریکیپ کر دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی اور آسانی ہو کہ ارتھ پہ وار شروع ہو گئی ہے, اور مسٹر بٹرنگ اپنی فیملی کے ساتھ اور چند لوگوں کے ساتھ, جس کی جو اماؤنٹ ہے وہ اس نے نہیں بتائی, وہ ارتھ سے مارس پہ موو کر جاتے ہیں. تو جب وہ مارس پہ لینڈ کرتا ہے تو اس کی جو فرسٹ سائٹ ہوتی ہے, جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے مارس کا, اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا گیا کہ اس کو ایٹ دا ویری بگننگ اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوتا ہے کہ ادھر ہمارا سروائیول مشکل, بہت زیادہ مشکل ہے, اور وہ بسا اوقات اس کو سوئسائڈ سے بھی کمپیئر کرتا ہے. اس کے بعد وہ تھوڑا ہوپ فل بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ارتھ پہ واپس چلے جانا چاہیے, ہم ارتھ پہ واپس ضرور جائیں گے, لیکن جو ریالٹی ہوتی ہے وہ اس کے کافی برعکس ہوتی ہے. اس کے بعد وہ جو سٹوری ہے وہ چلتی ہے, اور اس کے اندر جو مین پوائنٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ لورا یہ خبر بریک کرتی ہے کہ جی ارتھ کے اوپر جو نیوکلیئر بام ہے
اس نے تمام ارتھ کو تباہ کر دیا ہے، بالخصوص نیو یارک کو، جہاں سے ان کے راکٹس ٹریول کرتے ہیں، اور وہ راکٹس بھی تمام کے تمام تباہ ہو گئے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اب وہ واپس جا سکتے ہیں، نہ ہی وہاں سے کوئی لوگ ادھر آ سکتے ہیں، اور ان رزلٹ وہ یہاں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ ذکر کرتا کہ کس طریقے سے جو ادھر کا کلائمیٹ ہے وہ کتنا ہارش ہے، کس طریقے سے اس کلائمیٹ نے اس کے گھر کی کیا حالت کی ہے، انسان اس کلائمیٹ میں رہ کر کیا سوچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہوپ فل رہتا ہے۔ جی اس ویڈیو میں ابھی تک اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو باقی لیسن رہ گیا ہے وہ آپ کو میں پڑھاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔